عشق رسول کی دیوانگی آج تک کسی کے اندر اس طرح پیدا نہیں ہوئی جس طرح حضرت اویس قرنی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ جس وقت آپ نے مدینہ شریف کی سرزمین پر قدم رکھا، اسی وقت سے آپ در و دیوار راستوں کو چومتے ہوئے، بلکتے ہوئے، روتے ہوئے دیوانوں کی طرح نبی کی بارگاہ میں آپ جا رہے ہیں، کیونکہ آپ نے ماں سے وعدہ کیا تھا اور ماں سے کہا تھا کہ ماں میں آ رہا ہوں اور آپ انتظار کرنا، کیونکہ میں آپ کے کھانے اور پینے کا انتظام کر کے جا رہا ہوں۔ ماں نے گھنٹوں کے حساب سے، دنوں کے حساب سے بیٹے کو ٹائم دیا، کہا کہ بیٹا اگر اتنے دنوں میں نبی سے ملاقات ہوتی ہے تو آ جائیے، کیونکہ میں اکیلی رہ جاؤں گی۔ ماں ایک جھونپڑی میں آپ کی بسر کر رہی ہیں زندگی کو، کیونکہ لوگوں نے آپ کو دیوانہ اور پاگل کہہ کر کے اینٹ اور پتھر برسانا شروع کر دیا تھا، اس لیے گھر سے باہر آپ نے اپنا ایک جھونپڑا ڈال رکھا تھا، اسی میں ماں اور بیٹے یعنی حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ کیونکہ حضرت اویس قرنی کو جب عشق رسول کی محبت آپ کے دل میں جاگی تو اس وقت آپ اتنے پاگلوں کی طرح، مجنوں کی طرح، دیوانوں کی طرح، لوگ آپ سے کہتے کہ تم دیوانے ہو گئے ہو، تو آپ فرماتے کہ مجھے دیوانہ نہ کہو، میں دیوانہ عشق رسول میں ہوں، اور ایسی دیوانگی ایک بار نہیں 70 بار مجھے منظور ہے، کیونکہ لوگ مجھے دیوانہ کہیں، پاگل کہیں، مجنوں کہیں، مجھے ہر کچھ گوارا ہے، لیکن میرے نبی کی توہین کوئی نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ماں کی اجازت کے بعد آپ مدینہ شریف میں پہنچے تو وہاں کے در و دیوار، وہاں کے راستے چومتے چلے جا رہے ہیں، اور ہر راستے کو چوم اس لیے رہے ہیں۔ پوچھا کسی نے کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ میں قرن سے آیا ہوں اور مجھے اویس کہتے ہیں، اور مجھے نبی سے ملاقات کرنا ہے، بات کرنا ہے۔ میں جس نبی سے بات کرنا چاہتا ہوں اس کا دماغ، اس نبی کا جو دل میں میری محبت ہے، جو پیار ہے، خدا کی قسم وہ دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملنے کی چاہت کا معاملہ یہ تھا کہ آپ پاگلوں دیوانوں کی طرح اللہ کے رسول کی تلاش کر رہے ہیں، اور جس راہ سے میرے نبی گزرتے ان راہ کو چومتے چلے جا رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں عشق رسول۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بارگاہ رسول میں پہنچے تو پتہ چلا کہ جس حجرہ مبارکہ میں میرے آقا جلوہ گر رہا کرتے ہیں، آج نبی دنیا یا آج جو ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اپنے حجرہ مبارک میں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب جانکاری آپ نے لی تو پتہ چلا کہ میرے آقا 1 یا 2 دن کے بعد آنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ بات سنی تو حضرت اویس قرنی رونے لگے، اور اس قدر چیخ مار کر رونے لگے کہ آپ کو جو ہے بے ہوشی طاری ہو گئی، اور کہا کہ ہائے میرا مقدر کہ میں اتنی دور سے اپنی بوڑھی ماں کو چھوڑ کر کے آیا، لیکن میرے مقدر میں نبی کی زیارت نہیں ہے، اس لیے جو ہے آپ نے اس جگہ کو چوما جہاں میرے آقا جلوہ گر رہتے، وہاں پر اس کے چاروں طرف کی در و دیوار کو چوما اور سلام کر کے آپ وہاں سے فارغ ہوئے۔ راہ میں ملاقات کسی صحابی رسول سے ہوئی، کہا میرا پیغام میرے نبی تک پہنچا دینا کہ ایک دیوانہ آپ کا آیا تھا اور آنے کے بعد میں آپ کو پیغام دے کر گیا ہے، میرے رسول کی بارگاہ میں سلام کہہ کر گیا، کہا کہ ایک دیوانہ آیا تھا جس کو لوگ پاگل اور مجنوں کہتے ہیں آقا، میں آپ کے دیار محبت سے جا رہا ہوں، موقع ملا نصیب میں اگر آپ کا دیدار ہوا تو انشاءاللہ میں ضرور کروں گا۔ یہ کہہ کر کے آپ قرن کی سرزمین پر پہنچ جاتے ہیں۔ ادھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا کہ میرا اویس آئے تھے اور یہاں آنے کے بعد میں جو ہے میری محبت میں دہال مار کر روئے اور وہ بے ہوش ہو گئے، تو آپ نے حضرت علی کو بلایا، حضرت صدیق اکبر کو بلایا، اور آپ نے فرمایا اے علی، آپ جو ہے یہ میرا کرتا اور پیجامہ ہے جس کو آپ لے کر کے اویس قرنی کے پاس جاؤ گے، میرے جانے کے بعد میں، دنیا سے میرے چلے جانے کے بعد میں تم یہ لے کر کے جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت اویس قرنی سے میرے آقا بھی محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ایسا پیار، ایسی محبت اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان میں جذبہ ایمانی عطا فرمائے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کی محبت کو دنیا میں قبول فرمایا وہ حضرت اویس قرنی